سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: مسجد حرام۔ سوال: کس چیز کی محبت کو قرآن نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا ہے؟ جواب: دنیا کی محبت کو۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جو روز قیامت انسان کے لیے روشنی بنے گا؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو پانی پر چل سکتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کس جانور کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: گائے کا۔ سوال: سب سے پہلے نماز کس نے ادا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: کس چیز کو اللہ نے دنیا کی زینت کہا ہے؟ جواب: اولاد اور مال کو۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: سورہ علق کی ابتدائی آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سوال: وہ کون سا پہلا درخت ہے جو جنت میں پیدا ہوا؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ گناہوں سے بچاتا ہے؟ جواب: اللہ کا خوف اور تقوی۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر۔ سوال: کس نبی کو قرآن میں کلیم اللہ کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم تھی جسے سب سے زیادہ طاقتور کہا گیا؟ جواب: قوم عاد کو۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو روز قیامت سایہ بنے گا؟ جواب: صدقہ روز قیامت سایہ بنے گا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں؟ جواب: تسبیح۔ سوال: کس نبی کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کو دل کہا گیا ہے؟
جواب سورہ یاسین کو۔ سوال وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں مبارک کہا گیا ہے؟ جواب شب قدر کو قرآن پاک میں مبارک کہا گیا ہے۔ سوال کس نبی کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے۔ سوال جنت کی خوشبو کتنے فاصلے تک آتی ہے؟ جواب 500 سال کے فاصلے تک آتی ہے۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ سوال سب سے پہلے خط کس نبی نے لکھا؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا۔ سوال وہ کون سی غذا ہے جسے اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا؟ جواب من و سلویٰ۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے لیے مسجد بنائی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جسے قرآن نے انسان کی نجات کا ذریعہ کہا ہے؟ جواب صبر اور نماز کو۔ سوال قرآن میں کس چیز کو شیطان کا جال کہا گیا ہے؟ جواب سود کو۔ سوال وہ کون سا دریا ہے جس کا پانی پینے سے انسان کبھی پیاسا نہیں ہوتا؟ جواب کوثر کا دریا۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک کے بارے میں۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جس کا کام موت دینا ہے؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام روح نکالنا ہے۔ سوال وہ کون سا نبی ہے جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب زنا انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب دنیا کی محبت۔ سوال کس عمل سے انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح گر جاتے ہیں؟ جواب خلوص دل سے استغفار کرنے سے۔ سوال وہ کون سا نبی ہے جنہیں سب سے زیادہ عمر ملی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر ملی۔ سوال کس چیز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ جواب نیند کے بارے میں کہا گیا۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب اذان دینا۔ سوال کیا جوتے پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے؟
جواب: اگر جوتے پاک ہوں اور موزے کی طرح ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سوال: کیا جانوروں کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ سوال: کیا گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ جواب: جی نہیں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے جب تک موت کا وقت قریب نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے لیے دعا کرنے کا خاص ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کی بچوں کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سانڈ ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا کافروں کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے، بشرطے کہ مدد کسی برے مقصد کے لیے نہ ہو۔ سوال: کیا نیا چاند دیکھ کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے لیکن نیت کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے تاکہ توجہ برقرار رہے۔ سوال: کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا عورتوں کو نماز میں اونچی آواز میں قرأت کرنی چاہیے؟ جواب: نہیں، عورتوں کو نماز میں آہستہ آواز میں قرأت کرنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب: جی نہیں، اسلام میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا رشتے سے انکار پر بد دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، بد دعا کرنا اسلام میں منع ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ سوال: کیا برتنوں کو الٹا رکھنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک وہم پرستی ہے۔ سوال: کیا نئے کپڑے پہننے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئے کپڑے پہننے پر دعا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سوال: کیا دیوار پر قرآن کی آیت لکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آیات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا کپڑوں پر پانی کے دھبے نماز میں حرج ڈال سکتے ہیں؟ جواب: اگر دھبے نجاست کے نہیں تو نماز جائز ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان دینا ضروری ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، لیکن اگر فوراً ممکن نہ ہو تو بعد میں دی جا سکتی ہے۔ سوال:
کیا مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کیا عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نفلی روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ سوال: کیا رات کو قرآن کھلا چھوڑنا منع ہے؟ جواب: منع نہیں، لیکن قرآن کی تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا خواب میں قرآن کی آیت دیکھنا کوئی خاص اشارہ ہے؟ جواب: یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مکمل تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا کھانے کے دوران پانی پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن زیادہ نہ پینا بہتر ہے تاکہ معدے پر بوجھ نہ ہو۔ سوال: کیا مصیبت کے وقت صرف دعا کافی ہے؟ جواب: دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بغیر کسی بیمار پر دم کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر بھی دم کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا جادو قرآن سے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس جادو سے حفاظت کے لیے مؤثر ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم کر دیتا ہے؟ جواب: جی نہیں، وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم نہیں کرتا۔ سوال: کیا رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرنے کا الگ ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینا امتحانات میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ دینے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سوال: کیا اذان کے وقت بات کرنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان کے وقت خاموش رہ کر اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ سوال: کیا رات کو آئینہ دیکھنا منع ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک وہم ہے، اسلام میں رات کو آئینہ دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا قسطوں پر چیز خریدنا سود میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: قسطوں پر خریدنا جائز ہے، بشرطے کہ سود شامل نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔ سوال: کیا ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کرنے کا مشورہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ سوال: کیا شوہر کے لیے بیوی کا خرچ پورا کرنا صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر جوتے رکھنا نحوست لاتا ہے؟
جواب: نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے وقت سونا رزق میں کمی کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق فجر کے بعد سونا برکت کو کم کر سکتا ہے۔ سوال: کیا درخت کاٹنا گناہ ہے؟ جواب: بلا ضرورت درخت کاٹنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر کسی کی ضرورت کے بغیر کاٹا جائے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا نیند سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے۔ سوال: کیا چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، چاند اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف اور خسوف ادا کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ سوال: کیا روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کے دوران خوشبو لگانا جائز ہے۔ سوال: کیا گندے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: اگر کپڑے پاک ہوں تو جائز ہے، گندگی سے مراد نجاست ہے جو نماز کو باطل کرتی ہے۔ سوال: کیا زلزلے کے وقت کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، اللہ سے استغفار اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ سوال: کیا وضو کے بعد ہاتھ پونچھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بعد ہاتھ یا چہرہ پونچھنا جائز ہے، لیکن نہ پونچھنا افضل ہے۔ سوال: کیا شیطان کو جوتے سے مارنا جائز ہے؟ جواب: یہ غلط فہمی ہے، شیطان کو جوتے سے نہیں بلکہ ذکر الہی سے دور کیا جاتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینے سے بیماری دور ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق صدقہ بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سوال: رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے پورے سال دولت کی برکت رہتی ہے؟ جواب: رزق کے لیے قرآن کی کچھ مخصوص صورتیں اور دعائیں بہت مؤثر سمجھی جاتی ہیں، جنہیں پڑھنے سے اللہ کی برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: سورہ بقرہ کی آخری آیات کا پڑھنا کس کے لیے مفید ہے؟ جواب: یہ آیات پڑھنا نہ صرف رزق کے لیے بلکہ اللہ کے حفاظت، برکت اور زندگی میں آسانی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔